آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم ازواج محترمہ جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھیں، عند فاقبلت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ آئیں، ما تخفى مشيتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چال مبارکہ تھی وہ بہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارکہ تھا۔ فلما رآها، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو دیکھا، قال مرحبا بابنتی، میری پیاری بیٹی خوش آمدید ہو، ثم اجلسها، پھر وہ بیٹھی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا جب بھی آتی تھی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے اور خوشی میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پیشانی مبارک چوما کرتے تھے اور ان کے ہاتھ کی بھی دست بوسی کیا کرتے تھے، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو جاتی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دست مبارک کو چومتی اور اپنے مسند پر بٹھاتی، یہ محبت کا اظہار ہے۔ ثم اجلسها، جب حضرت فاطمہ بیٹھی، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے سرگوشی فرمائی تو حضرت فاطمہ بہت زیادہ رونے لگیں۔ فلما رأى حزنها، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غمزدہ دیکھا، سارها الثانیۃ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری دفعہ ان کے کان میں سرگوشی فرمائی، فإذا هي تضحك، تو وہ مسکرانے لگی۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، سألتها عما سارك، تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا اس سرگوشی کے بارے میں، قالت ما كنت، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا، تو قالت ما كنت لأفشي على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ کیا میں حضور کا راز جو ہے وہ فاش نہیں کر سکتی۔ فلما توفی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے، قلت عزمت علیک بما لی علیک من الحق، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جو ہے وہ قسم دی اور فرمایا کہ جس کا تم مجھ پر حق ہے، جسے میں ماں ہوں، تمہیں قسم ہے کہ تم مجھے وہ خبر دو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں دنیا میں رخصت ہونے سے قبل دی تھی۔ لما اخبرتنی، جو تمہیں خبر دی تھی، قالت اما الآن فنعم اما حین سارنی فی الامر الاول، حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں اس چیز کی خبر دیتی ہوں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خبر دی تھی، سرگوشی فرمائی تھی۔ پہلی سرگوشی اما حین سارنی فی الامر الاول، پہلی جو سرگوشی فرمائی تھی، فإنه اخبرنی ان جبرائیل، انہوں نے کہا کہ جبرائیل آئے تھے، کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں حضرت جبرائیل امین سے قرآن پاک ایک بار پڑھتے تھے، یعنی ایک بار پیش کرتے تھے، یعنی حضرت جبرائیل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا کرتے تھے، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل امین کو سنایا کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مرتين، حضور نے فرمایا کہ اس سال انہوں نے مجھے 2 مرتبہ سنایا ہے، یعنی 2 مرتبہ سنا اور سنایا ہے۔ وَلَا أُرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، تو حضور نے فرمایا کہ یہ میری وفات قریب ہے، فَاتَّقِي اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وَاصْبِرِي، اور صبر کرنا، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ، اور میں تمہارا بہترین پیشرو ہوں۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں بھی جو حفاظ کرام جب رمضان شریف آتا ہے تو وہ دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کلام پاک ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ تو اگر کوئی حفظ کرتے ہوئے یعنی تراویح پڑھاتے ہوئے اگر کوئی رمضان شریف سے پہلے اگر وہ دور کرتے ہوئے اگر وہ یہ نیت کر لے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ نیت کر لے کہ آپ حضرت جبرائیل امین کی سنت مبارکہ ہے،
تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، دور کا دور بھی ہوگا اور سنت کا ثواب بھی ملے گا، اور جب سنت کا ثواب ملے گا تو نور علی نور ہوگا، قرآن کا اپنا ایک اثر ہوگا۔ کہا کہ وَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ، کہ میں تمہارا بہترین پیشرو ہوں، أَنَا لَكِ فَبَكَيْتُ، تو کہا کہ جب مجھے یہ بتایا گیا تو میں رونے لگی۔ فَلَمَّا رَأَى جَزْعِي، تو جب حضور نے مجھے گھبراہٹ میں دیکھا، سَارَنِي الثَّانِيَةَ، تو مجھے دوسری دفعہ سرگوشی فرمائی۔ قَالَ يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضَيْنَ أَن تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، تو آقا علیہ السلام نے دوسری دفعہ سرگوشی فرماتے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، یا مومن جتنے بھی مومن ہیں ان کی بیویوں کی سردار ہو؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ یہ روایت میں آتا ہے۔ اب یہاں پر محدثین کرام مختلف کلام کرتے ہیں۔ محدثین کرام یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی عورتیں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، یہاں تک کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے بھی افضل ہے۔ ایک کلام یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ سے بھی افضل ہے۔ ایک کلام یہ ہے، اور ایک کلام یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ تینوں برابر کی فضیلت رکھتی ہیں۔ ایک کلام یہ ہے۔ ایک کلام یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ دونوں ماں ہیں، تو ماں جو ہے وہ افضل ہے، لہٰذا حضرت فاطمہ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ سے فضیلت میں کم ہے۔ یہ لیکن محدثین کرام مختلف کلام کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نے فرمایا کہ میرا لخت جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، تو حضرت فاطمہ کی اپنی شان ہے۔ لیکن محدثین کرام یہ بھی کلام کرتے ہیں کہ جنت میں حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ حضور کے ساتھ ہوں گی اور حضرت فاطمہ حضرت علی کے ساتھ ہوں گی۔ تو اب وہ اپنا اپنا کلام ہے، اپنا اپنا موقف ہے، لیکن یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی اپنی شان ہے۔ وفی روایت، ایک روایت میں آتا ہے فسارنی فاخبرنی، یہ جو میں حدیث پڑھ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ صحیح البخاری میں کتاب فضائل الصحابہ میں ہے، باب تبعات مناقب فاطمہ 3625 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2450 نمبر حدیث شریف ہے۔ اچھا، وفی روایت، ایک روایت میں آتا ہے فسارنی، کہ حضور نے مجھے سرگوشی فرمائی، فاخبرنی، اور مجھے خبر دی کہ انہ یغبض فی وجعہ، کہ یہ بیماری جو ہے میری وفات کی وجہ ہوگی، فبکیت، حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں رونے لگی، ثم سارنی، پھر حضور نے فرمایا مجھے سرگوشی فرمائی، فاخبرنی، اور مجھے خبر دی کہ انی اول اہل بیتہ، کہ پہلے اہل بیت میں سے، یعنی میرے گھرانے میں سے پہلی شخص وہ ہوگی اتبعہ، جو مجھ سے آ کے فوراً ملے گی، یعنی میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پہلی شخص تم ہوگی۔ حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم دنیا سے رخصت ہوگی، تم میرے پاس آؤ گی، مجھ سے ملو گی۔ فضحکت، تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ یہ میں سن کر میں خوش ہوئی، متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ موجود ہے۔ اب جو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ میری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو ہے وہ ہوگی، تو محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں 28 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اب یہاں پر آقا علیہ السلام کا علم غیب پتہ چلتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے اہل بیت میں یعنی گھرانے میں سے سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا دنیا سے پردہ فرما گئیں، یہ حضور کی علم غیب ہے، اور یہ فرمایا کہ تم مجھ سے آ کے ملو گی، تو اس میں یہاں پر آقا علیہ السلام کا علم غیب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گی، اور قبر اور حشر میں جو ہے سوالات وہ ہیں وہ بھی اول نمبر پر ہوگا، پولیس صراط بھی بہترین طریقے سے وہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین حضور کے صدقے جو ہے اللہ رب العالمین کی خاص کرم نوازی ہوگی،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں اعلیٰ درجے پر ہوں گی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب سے پتہ چلتا ہے۔ تو سبحان اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان و مبارک میں نے آج آپ کے سامنے حدیث شریف کی روشنی میں عرض کری۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت جو ہے اہل بیت کرام سے محبت بھی کرتے ہیں، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں، اور صحابہ کرام سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں جو بھی مومن ہے، جو بھی حضور سے محبت کرتا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔